الحمدللہ اہل سنت جو ہیں اللہ کا فضل و احسان ہے کہ نہ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، اور نہ ہی اہل بیت اطہار کی کسی طرح کی تعظیم و تکریم کے اندر کمی واقع ہونے دیتے ہیں۔ ان کے دل اہل بیت اطہار کی محبت سے مملو، اور ان کے جسم جان جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم و تکریم سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں افراط و تفریط نہیں، اعتدال ہے۔ نہ ہم کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے غلو کے اندر نعوذ باللہ کسی اہل بیت اطہار کی عظیم شخصیت سے کوئی بغض و عداوت یا دل میں رکھنے ہی کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں، اور نہ ہی اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ لے کر نعوذ باللہ کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرنا، یہ ہمارے یہاں متصور نہیں ہے، یعنی ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ ہمارے تربیت اور ہمارے طریقہ کار اور ہمارے عقائد و نظریات تمام چیزوں کے برخلاف ہے۔ ہمارے یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار یک جان بھی تھے، اور ہمارے لیے سب کے سب معظم، سب کے سب محترم اور اعلیٰ درجے کی محبت کے مستحق ہیں۔ ہر ایک سے ٹوٹ کر محبت کرنا یہ اہل سنت کا ہمیشہ سے طریقہ کار رہا ہے۔ اب بعض لوگ جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان پر طعن کرتے ہیں، بالخصوص کربلا معلیٰ کے حوالے سے بعض ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو بے بنیاد ہیں، اور جن کے جواب جو ہیں وہ ہمارے علماء عرصہ دراز سے دے چکے ہیں۔ اسی طرح بعض جو ناسبی اور خارجی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ بعضوں کے دل یزید کی محبت کے ساتھ اتنے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یزید کے دفاع کے اندر اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ بعض اوقات صحابہ کرام علیہم رضوان پر بھی طعن و تشنیع کر جاتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ تو ان کا معاملہ ہی دوسرا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ان کے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ العیاذ باللہ کہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے کہ کیسی بات کر جاتے ہیں۔ بعض امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ غلط ثابت کر جاتے ہیں کہ ان کا نکلنا ہی نعوذ باللہ اس طرح کا تھا۔ بعضوں نے اور آگے بڑھ کے گفتگو کی تو کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو خود یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے، یعنی کربلا معلیٰ کا جو سارا مقصود تھا وہ ختم کر کے رکھ دیا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی اور آپ کے جو مقاصد تھے وہ سارے ختم، کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود جو ہے وہ اس بات کا ارادہ رکھتے تھے یزید کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لیں۔ اس پر بعضوں نے ایک روایت جو ہے وہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ طبری سے نقل کی۔ وہ روایت جو ہے کہ امام ابن جریر طبری نے محمد بن عمار الرازی اور انہوں نے سعید بن سلیمان سے، انہوں نے عباد بن العوام سے، انہوں نے حسین یعنی حسین بن عبد الرحمن الکوفی سے، انہوں نے ہلال بن یصاف یا اساف دونوں پڑھا گیا ہے، ان سے روایت کیا۔ ہلال بن یصاف یہ کہتے ہیں کہ ابن زیاد یعنی عبید اللہ بن زیاد، اس نے اس بات کا حکم دیا کہ واقصہ سے لے کر شام کے راستے تک اور بصرہ تک یہ سارا پہرا لگا لیا جائے، اور کسی کو بھی آنے جانے نہ دیا جائے، سب کو روک دیا جائے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات معلوم نہیں تھی، تو آپ جو ہے وہ اسی راستے سے آگے بڑھے، یہاں تک کہ بعض اعرابیوں کی آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے معلومات کی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، کیونکہ ہم نہ وہاں جا سکتے ہیں نہ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شام کے راستے پر یزید بن معاویہ کی طرف چل پڑے، یعنی یزید کی جانب جانے لگے شام کے راستے پر کہ میں ملک شام کی طرف جاتا ہوں یزید سے ملاقات کے لیے۔ تو راستوں میں کچھ گھڑ سواروں نے انہیں کربلا کے مقام پر روک لیا، وہ رک گئے اور انہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دینے لگے۔ ان گھڑ سواروں میں
عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص، شمر بن ذی الجوشن اور حسین بن نمیر کو بھیجا تھا امام حسین کی طرف. یہ سارے اس میں تھے لشکر کے اندر جنہوں نے روکا امام حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے مقام پر. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہا، اور الفاظ دیکھیں کہ وہ انہیں یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین، امیر المومنین کس کو کہہ رہے ہیں؟ یزید کو، یعنی امام حسین کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے جو ہے وہ یزید کے پاس جانے دیا جائے. اور امام حسین کہیں گے یزید کو امیر المومنین کہ ان کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں. اب اس کو ذکر کیا امام طبری کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد یہ ثابت کیا گیا کہ اس کی جو سند ہے یہ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہے، یعنی امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے، کیونکہ اس کے سارے راوی یہ صحیح مسلم شریف کے راوی ہیں. تو لہذا سند کیا ہو گئی؟ صحیح مسلم کی شرط پر صحیح ہو گئی. تو سند تو بالکل ٹھیک ہے، تو لہذا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بات ٹھیک ہو جائے گی کہ ایسا ہوا تھا. اور اس پر پورا زور لگایا گیا کہ کسی طریقے سے اس بات کو صحیح ثابت کر دیا جائے اور اس کے خلاف جتنی بھی روایت آتی ہیں اس کو رد کر دیا جائے. لیکن یہ سراسر مغالطہ ہے اور سراسر دھوکہ دہی ہے، یا پھر علم حدیث سے ناواقفیت ہے. اگر علم حدیث سے واقفیت ہوتی تو علماء کی بالکل واضح طور پر صراحتیں کتب رجال کے اندر موجود ہیں جس سے اس پوری بات کی تردید ہو جاتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ کسی سند کا صحیح ہو جانا یہ مسلمہ اصول ہے. کسی سند کا صحیح ہو جانا یہ متن کے صحیح ہونے کو مستلزم نہیں ہے، لازم نہیں ہے. سند بعض اوقات بالکل ٹھیک ہوتی ہے لیکن متن کے اندر شذوذ آتا ہے، متن کے اندر نکارت آتی ہے. متصل سندہ بالنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا. بعض اوقات سند متصل ہے، راوی سارے ثقہ ہیں، لیکن شذوذ و علت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی سند کے اندر یہ قباحت موجود تھی، یا متن اس کا پھر منکر ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ یہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے یہ بالکل باطل بات ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں راوی ہیں حسین بن عبد الرحمن جن کی کنیت ہے ابو الحذیل السلمی الکوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ سیاہ ستہ کے راویوں میں سے ہیں. امام بخاری نے بھی ان کی روایتیں بہرحال لی ہیں اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ان کی روایتیں ہیں. ان کے ثقہ ہونے کے اندر کوئی کلام نہیں کہ ثقہ راوی تھے، لیکن ثقہ راویوں میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو آخر عمر کے اندر اختلاط ہو جاتا تھا. یعنی ان کی جو پہلے کی کیفیت ہوتی تھی وہ ویسی نہ رہتی تھی، بلکہ اس میں ایسا حال ہو جاتا تھا کہ اپنی پچھلی باتوں کو بھول جاتے تھے، کیا بیان کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں رہتی تھی. ایسے کو مختلط کہتے ہیں، ایسے کو مختلط کہتے ہیں. اور علماء نے کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی ہیں. ویسے تو رجال کی کتابوں میں بھی واضح طور پر اس کے ترجمے کے اندر حالات کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آخر عمر کے اندر تغیرہ بآخرتین، یا جو ہے وہ اختلطہ، آخر کے اندر جا کے یہ مختلط ہو گئے، یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں. ورنہ مستقلاً الگ کتابیں بھی مختلطین کے اوپر علماء نے لکھی ہیں کہ کس کس امام کو آخر عمر کے اندر جا کے، کس راوی کو آخر عمر کے اندر جا کے اختلاط واقع ہو گیا تھا. یعنی پچھلی جو ان کی کیفیت تھی وہ بالکل تبدیل ہو گئی، نسیان طاری ہوتا رہا یہاں تک کہ اختلاط ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. تو یہ جو حسین بن عبد الرحمن ابو الحذیل السلمی ہیں، ان کے بارے میں کبار ائمہ نے، بڑے بڑے ائمہ نے
اس بات کی صراحت کی ہے کہ ان کو آخر عمر کے اندر اختلاط ہو گیا تھا. جیسے مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب التاریخ الکبیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8 پر روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وقال احمد عن یزید بن ہارون طلبت الحدیث وحسین حی کان بالمبارک ویقرأ علیہ وکان قد نسیا. یعنی امام احمد بن حنبل، اور یہ بات خود امام احمد بن حنبل کی کتاب العلل و معرفت الرجال جو ان کے بیٹے اور دیگر نے ان سے روایت کی ہے اس میں بھی موجود ہے کہ امام احمد بن حنبل یزید بن ہارون جو بہت بڑے راوی گزرے ہیں، حدیث کے امام گزرے ہیں، نام تو بہرحال یزید ہوتا تھا پہلے لیکن یہ وہ یزید نہیں ہے جو بدبخت ہے، یزید بن ہارون یہ کہتے ہیں، اور یہ متفقن علیہ ثقہ امام ہے، یہ کہتے ہیں کہ طلبت الحدیث، میں نے حدیث طلب کی، اور اس وقت حسین یعنی حسین بن عبد الرحمن السلمی الکوفی یہ حیات تھے اور مبارک کے مقام پر موجود تھے، ان کے اوپر احادیث پڑھی جاتی تھیں، وکان قد نسیہ، لیکن وہ اس کو بھول گئے، احادیث جو یاد تھیں اس کو بھول گئے، یعنی ان کے اوپر اختلاط کی کیفیت یہ طاری ہو گئی، جیسا کہ علماء نے اس کیفیت کو بعد میں اختلاط سے تعبیر کیا ہے. امام ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد محمد بن ادریس المعروف ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، یعنی ابو حاتم رازی سے پوچھا میں نے کہ حسین بن عبد الرحمن کیا ہیں، تو میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حسین بن عبد الرحمن ثقۃ فی الحدیث، حدیث میں کیا ہیں، ثقہ ہیں، وفی آخر عمرہ ساء حفظہ، لیکن آخر عمر کے اندر ان کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، کہ ہوتا ہے ایسا. امام نسائی اپنی کتاب الضعفاء والمتروکین کے صفحہ نمبر 30 پر روایت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ حسین بن عبد الرحمن الکوفی تغیر، حسین بن عبد الرحمن الکوفی ان کا حافظہ کیا ہو گیا تھا، متغیر ہو گیا تھا، کمزور ہو گیا تھا، حافظہ خراب ہو گیا تھا. اسی طرح امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقدمہ ابن الصلاح جو آپ کا مشہور و معروف ہے، اس میں جہاں مختلطین کی فصل قائم کی، نو قائم کی، تو اس میں بھی انہوں نے حسین بن عبد الرحمن کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ اختلط و تغیر ذکرہ النسائی وغیرہ، یہ حافظہ ان کا کمزور ہو گیا تھا اور یہ مختلط ہو گئے تھے، اس بات کو امام نسائی وغیرہ نے ذکر کیا. اور اسی طرح حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح علل ترمذی میں جلد 2 صفحہ نمبر 739 میں امام ابن معین کے حوالے سے ذکر کیا کہ اختلط بآخرۃ، کہ یہ آخر عمر کے اندر مختلط ہو گئے تھے، حافظہ ان کا کمزور ہو گیا تھا. یہی بات ایک اور مقام پہ انہوں نے ذکر کی کہ ما روا حشیم و سفیان عن حسین صحیح ثم انہ اختلط، کہ جو حشیم اور سفیان نے حسین سے روایت کی، حسین بن عبد الرحمن سے، وہ صحیح ہے، پھر اس کے بعد ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مختلط ہوتا ہے، اصول حدیث کی کتابوں میں امید ہے آپ کو یاد ہوگا، پڑھا ہے آپ لوگوں نے، کہ جس کا حافظہ اس طرح متغیر ہو جائے کہ ابتدا میں ثقہ ہو، بعد میں اس کے حافظے کے اندر کمزوری آ جائے، تو واضح طور پر کتابوں میں، اصول حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بعض ان میں سے جو ایسے مختلط راوی ہوتے ہیں، انہوں نے جو حافظہ کمزور ہونے سے پہلے روایت کیا، حافظہ کمزور ہونے سے پہلے روایت کیا، جنہوں نے ان سے روایت کیا حافظہ کمزور ہونے سے پہلے، تو ان کی اس روایت کو قبول کر لیا جائے گا، ان کی اس روایت کو قبول کر لیا. اور جنہوں نے ان کے حافظے کے کمزور ہونے کے بعد روایت کیا، ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر سن 130 ہم مانتے ہیں ان کا حافظہ جو ہے، حسین بن عبد الرحمن کا سن 130 کے اندر حافظہ کمزور ہو گیا تھا، ایک مثال ہم نے لے لی، ٹھیک ہے. تو اب جو 130 سے پہلے ان سے روایت کریں گے وہ کیا ہوں گے، ان کی روایت کو قبول کر لیا جائے.
اور جو سن 130 کے بعد روایت کریں گے ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر معلوم ہی نہ ہو کہ پہلے روایت کیا بعد میں روایت کیا تو بھی قبول نہیں کریں گے، کیونکہ شک واقع ہو گیا تو اب قبول نہیں کیا جائے گا۔ علماء نے تمام ایسے روات کی صراحت کی ہوتی ہے کہ کس نے ان سے اختلاط سے پہلے روایت کیا اور کس نے اختلاط کے بعد روایت کیا، یہ وضاحت کرتے ہیں، اور کئیوں کے بارے میں پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت کیا یا اختلاط کے بعد روایت کیا۔ اب جو حسین بن عبد الرحمن ہیں، ان سے اختلاط سے پہلے روایت کرنے والوں کی تصریحات موجود ہیں کہ امام شعبہ ہیں، سفیان ثوری ہیں، وشیم ہیں، ان حضرات نے پہلے سے روایت کیا، لیکن جو ان سے روایت کرنے والے اس مقام پر عباد بن العوام ہیں، ان کے بارے میں کوئی صراحت نہیں کی گئی کہ انہوں نے اختلاط سے پہلے ان سے روایت کیا، بعد اختلاط روایت کیا، اختلاط ہونے کے بعد روایت کیا، اس کی بھی صراحت نہیں ہے۔ تو کیا واقع ہو گیا؟ درمیان میں شک واقع ہو گیا کہ پتہ نہیں قبل اختلاط کیا یا بعد اختلاط کیا، لہذا ایسے کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اول تو یہی بات واضح ہو گئی کہ جب اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ اس نے اختلاط سے پہلے روایت کیا ہے تو ویسے ہی روایت کیا ہو گئی؟ غیر معتبر ہو گئی۔ دوسری بات، جو قرائن ہیں، قرائن کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عباد بن العوام نے حسین بن عبد الرحمن سے، دونوں راوی ثقہ ہیں، حسین بن عبد الرحمن سے اختلاط کے بعد روایت کیا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسے علماء نے جو واضح طور پر، جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب التہذیب میں، اور بھی کئی علماء نے حسین بن عبد الرحمن کا سن وفات لکھا ہے، وہ لکھا ہے 136 ہجری، 136 ہجری، اور تقریباً 93 ایئرز ان کی عمر تھی، یعنی 93 سال کے یہ تھے، اور 136 میں ان کا وصال ہوا۔ جبکہ عباد بن العوام کے حوالے سے امام مغلطائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکمال تہذیب الکمال جلد 7 صفحہ نمبر 178 پر، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تہذیب التہذیب جلد 6 صفحہ نمبر 413 پر تاریخ قراب کے حوالے سے لکھا کہ ولیدہ سنت 18 و 100، کہ یہ جو عباد بن العوام ہیں یہ 118 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، یعنی حسین بن عبد الرحمن کے وصال کے وقت ان کی عمر 18 سال تھی، زیادہ سے زیادہ 18 سال تھی۔ اب اگر ہم 93 ایئرز کی جو ان کی عمر ہے اس میں ہم 5 سال بھی لگا لیں کہ 5 سال پہلے اختلاط ہو گیا ہوگا، اتنی بڑی عمر ہے تو بعید نہیں ہے کہ اس سے بھی پہلے ان کو اختلاط واقع ہو گیا ہو، لیکن کم از کم اگر 5 سال بھی لگا لیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ عباد بن العوام کی عمر اس وقت 13 سال ہوگی، اور یہ کوئی نہیں پتا کہ عباد بن العوام نے کب حدیث کو سننا شروع کیا، کس عمر کے اندر ابتدا کی، اور کس وقت یہ حسین بن عبد الرحمن الکوفی کے پاس سفر کر کے مبارک کے علاقے میں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے حدیثیں سنی ہوں، کیونکہ یزید بن ہارون جن کا بھی تذکرہ پیچھے گزرا، ان کا سن ولادت بھی 118 ہے، ان کا سن ولادت بھی، وہ سفر کر کے جب جاتے ہیں حسین بن عبد الرحمن کے پاس تو ان کو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا حافظہ متغیر ہو گیا ہے، حافظہ متغیر ہو گیا ہے، اور یہ بھی 118 کے اندر پیدا ہوئے، تو بعید نہیں کہ یہ بھی جس وقت وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے پر حسین بن عبد الرحمن کا حافظہ کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ تو قرینہ بھی یہ بنتا ہے کہ انہوں نے بظاہر جو سنا ہے وہ اختلاط کی حالت کے اندر سنا ہے، اختلاط واقع ہونے کے بعد سنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ سند ٹھیک ہے، تو سند روات کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک اس بات کی تعیین نہیں ہوئی کہ عباد بن العوام نے حسین بن عبد الرحمن سے قبل اختلاط سنا یا بعد اختلاط سنا۔ جہاں تک رہا صحیح مسلم شریف میں اس حدیث کا آنا، تو اور اس سے یہ سمجھنا کہ یہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور و معروف محدث ہیں، اور مقدمہ ابن الصلاح
معرفت علوم الحدیث، معرفت انواع علوم الحدیث آپ کی مشہور کتاب ہے، اور اس کے بعد مقدمہ ابن الصلاح کے بعد جو بھی کتاب لکھی گئی وہ تقریباً ساری کی ساری مقدمہ ابن الصلاح کے اوپر ہی اس کا دار و مدار ہے. اور امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شخصیت ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے کہ آپ کیسے محدث تھے اور کتنے بڑے آپ فقیہ تھے. آپ نے صحیح مسلم کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے صیانت صحیح مسلم، صیانت صحیح مسلم، اور اسی سے پھر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت متاثر تھے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام ابن الصلاح سے بہت زیادہ متاثر تھے، فقہ کے اعتبار سے بھی، حدیث کے اعتبار سے بھی. تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے صحیح مسلم شریف کے مقدمے کے اندر اسی کتاب سے استفادہ کیا ہے. تو صیانت الصحیح مسلم، اس میں امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 96 پر ایک فصل باندھی ہے. فصل یہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض لوگوں نے امام مسلم پر یہ تان کیا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ضعیف راویوں کی ایک جماعت کی حدیثیں ذکر کی ہیں، ضعیف راویوں کی ایک جماعت کی حدیثیں ذکر کی ہیں، عیب لگایا، تان لگایا کہ یہ امام مسلم نے ان سے کیوں روایت کی ہیں. تو اس کے امام ابن الصلاح نے، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی جوابات دیے. امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا ایک جواب یہ دیتے ہیں کہ الثانی ان یکون ذلک واقعا فی الشواہد والمتابعات لا فی الاصول بأن یذکر الحدیث اولا باسناد نظیف رجالہ ثقات ویجعلہ اصلا ثم يتبع ذلك بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكد بالمتابعة أو لزيادة فيه. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کے راوی جو امام مسلم اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے تو اس میں لانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو متابعات اور شواہد میں لے کر آئے ہیں. اصول الگ چیز ہوتی ہے، جو مستدل بھی، اصل جن سے استدلال کیا جاتا ہے وہ احادیث الگ ہوتی ہیں. جو متابعات اور شواہد ہوتے ہیں یہ صرف تاکید کے لیے، صرف اس کے اندر مضبوطی کے لیے، یا کوئی کلمہ یا کوئی بات ایسی ہے کہ جو اصل کی وضاحت کر دیتی ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے لاتے ہیں، اور اس میں ضعیف راویوں کی روایت یہ قابل قبول ہو جاتی ہے. تو اگر صحیح مسلم شریف کے اس مقام کو کہ جہاں پر عباد بن العوام نے حسین بن عبد الرحمن الکوفی سے روایت کیا ہے، تو آپ اس مقام پہ جا کے دیکھیں گے کہ وہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ متابعت کے اندر لے کر آئے ہیں، متابعات میں لے کر آئے ہیں، نہ کہ اصول کے اندر لے کر آئے ہیں. امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے 2-3 جواب دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وفیما ذکرتہ، یہ جملہ ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے. اب امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جواب سنیں. آپ فرماتے ہیں وفیما ذکرتہ دلیل علی من حکم لشخص بمجرد روایت مسلم عنہ فی صحیحہ بانہ من شرط الصحیح عند مسلم فقد غفل واخطأ. کہ جو باتیں ہم نے ذکر کی اس میں دلیل ہے کہ جو شخص کسی شخص کی روایت کے صحیح مسلم میں ہونے کی بنیاد پر اس کی روایت پر یہ حکم لگا دے کہ امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ صحیح ہے تو وہ غافل ہوا اور اس نے خطا کی. فقط اس کا صحیح مسلم کے اندر ہونا یہ کفایت نہیں کرتا، بلکہ ایک پوری نو ہوتی ہے، پوری حیت خاصہ ہوتی ہے جس کو دیکھا جاتا ہے کہ بخاری مسلم کے اندر یہ سند آئی ہے تو کس جہت سے آئی ہے، کس اعتبار سے آئی ہے، اور کس مقام پہ انہوں نے ذکر کی ہے. حتیٰ کہ کئی ایک علماء نے، خود ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور معاصر محققین میں سے بھی کئی ایک نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات صحیحین کے اندر جو راوی ہوتے ہیں ان پر جمہور کا کلام ہوتا ہے، اور خود امام بخاری کا کلام ہوتا ہے، امام مسلم کا کلام ہوتا ہے، لیکن امام بخاری، امام مسلم اس درجے کے محدث ہیں کہ یہ انتقا کرتے ہیں، چن لیتے ہیں کہ یہ
اگرچہ کہ فی نفسہ اس کے اندر کمزوری ہے، ضعف اس کے اندر موجود ہے، لیکن جو یہ روایت کر رہا ہے اس کی یہ روایت ٹھیک ہے۔ اسماعیل بن نبی اویس کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے مقدمے میں اس بات کو ذکر کیا کہ امام بخاری نے ان کی حدیثوں کا انتقاء کیا، اس کو چنا کہ کون کون سی روایات ہیں کہ جس میں ان کو وہم واقع نہیں ہوا، خطا واقع نہیں ہوئی۔ تو یوں استدلال کرنا یہ غفلت کی دلیل ہے، غفلت کی دلیل ہے کہ صحیح مسلم کے اندر چونکہ یہ آیا ہے، تو اب چونکہ یہ اس شیخ سے صحیح مسلم کے اندر روایت کر رہا ہے تو لہذا یہ شرط مسلم پر ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ امام ابن الصلاح فرماتے ہیں یہ غافل ہوگا بندہ، کیونکہ اس کی روایت کہاں پر آئی ہے؟ متابعات کے اندر آئی ہے، شواہد کے اندر آئی ہے۔ نمبر ایک بات یہ، تو اس سے واضح ہو گیا کہ سند اس کی درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہلال بن یصاف، یا ان کو ہلال بن اساف بھی کہتے ہیں لیکن صحیح جو تلفظ ہے وہ یصاف ہے، انہوں نے وہ زمانہ تو پایا کیونکہ 91 سے 100 ہجری کے درمیان ان کا وصال ہوا ہے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ واقعہ پیش آ رہا ہے کربلا کے موقع پر، مقام کربلا کا، یہ تو کنفرم بات ہے کہ ہلال بن یصاف کربلا میں اہل بیت اطہار کے قافلے میں نہیں تھے، اہل بیت اطہار کے قافلے میں نہیں تھے۔ اگر قافلے میں تھے تو اس کی وضاحت کی جائے کہاں تھے، وہ تو قافلے میں ہوتے تو شہید ہی ہو جاتے، حق بیان کیسے کرتے؟ اور اگر قافلے میں نہیں تھے تو پھر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ان گھڑ سواروں کے ساتھ آئے تھے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کو روکنے والے تھے، تو ایسے روکنے والوں کی باتوں کو کسے تسلیم کیا جائے؟ ہلال بن یصاف ثقہ راوی ہیں، یہ میں صرف ایک الزام کے طور پہ بات عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ان گھوڑ سواروں کے ساتھ روکنے کے لیے نہیں آیا، یہ تھے کہاں؟ پیچھے کوفے میں۔ بھئی ان کو کس نے بتائی یہ بات کہ میدان جنگ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے؟ درمیان میں کوئی ہوگا نا، تو وہ کون تھا؟ یا تو یہ گھڑ سوار ہوں گے کہ جو روکنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کسی نے بتائی ہوگی تو اس کی تعین کی جائے، ہو سکتا ہے شمر نے بتا دی ہو، تو اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا۔ یا پھر درمیان میں کوئی اور ہوگا کہ جس نے ان کو بتائی اور ان گھڑ سوار نے اس کو بتائی اور انہوں نے ہلال بن یصاف کو بتائی، تو پتہ تو نہیں چلتا کہ درمیان میں کون ہے۔ تو ایسی روایتوں کے ذریعے اس بات کو ثابت کرنا یہ بہت بڑی جرأت ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیعت کے لیے تیار ہو گئے اور آپ یزید کو امیر المومنین کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے کسی نے یزید کو امیر المومنین کہا، آپ نے اس کو کوڑے لگوائے، یزید کو امیر المومنین کہتا ہے، اور اس روایت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کو امیر المومنین کہے، تو الیاذ باللہ۔ تو یہ جو بعض اوقات ناصبیت ہوتی ہے، خارجیت ہوتی ہے، وہ اس طرح کے کارنامے سر انجام دلواتی ہے۔ اہل سنت بحمد اللہ تعالی نہ ادھر نہ ادھر درمیان صراط مستقیم پر ہیں، اعتدال پر ہیں، مذہب مہذب ہے ہمارا کہ ہم نہ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی بنیاد پر کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ پر طعن کر سکتے ہیں، اور نہ ہی نعوذ باللہ کسی یزید تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو ہے ہی فاسق و فاجر، اس کی تو محبت کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہیں اس کا تو نام ہی ایسا ہے کہ بعض اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے، نام ایسا ہے۔ حالانکہ یہ نام بعد میں بھی علماء کا موجود رہا، صحابہ میں بھی موجود رہا، لیکن اس بدبخت کے کارنامے ایسے تھے کہ بعد میں اس کا نام ہی یہ وہ بن گیا کہ رکھنا ہی ممکن نہ رہا۔ شاید آج ساری دنیا میں کسی کا نام یزید ہوگا نہیں، کسی کا نام یزید ہوگا نہیں، تو اس کی تو محبت کی بات ہی نہیں ہو سکتی نا، یعنی اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو ہم تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہ تصور نہیں کہ اہل بیت کے کسی شخص کے فرد کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کی جا سکے، چہ جائے کہ یزید کی حمایت کے اندر کوئی ایسی بات کرے، یہ جس کا نصیب اس کا نصیب۔ بحمد اللہ تعالی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حق پر تھے، یزید بطلان پر تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کی سربلندی کے لیے ہی راہ حق کے اندر شہید ہوئے تھے۔ آپ ہرگز یزید کی بیعت کے لیے تیار تھے ہی نہیں، اگر تیار ہوتے تو پھر نکلنے کی کوئی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اللہ پاک ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔